ذرا ڈفرینٹ سا کوشچن تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے۔ کوشچن یہ تھا کہ میری زبان دانتوں کے نیچے اکثر آ جاتی ہے اور کبھی کبھار کٹ بھی جاتی ہے، درد بھی کرتی ہے، تو آپ بتائیں کہ لوگوں کی زبان دانتوں کے اندر کیوں آ جاتی ہے یا آ کے وہ دب جاتی ہے۔ اب اس میں آپ کو دو چار باتیں بتاؤں۔ ایک تو بڑا کامن فنومینا ہے، ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر تیزی یا تیز تیز کھا رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ کا کوئی دھیان ایک دم اپنی طرف بلا لے آپ کو یا متوجہ کر لے، تو اس وقت جو آپ کا میکنزم ہوتا ہے کھانے کا، اس کے اندر کوئی تعطل آ سکتا ہے، اینڈ یو سی دیٹ کوڈ بی ون آف دا کاز، جو کہ نارمل روٹین میں ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری اس کی وجہ جو تھوڑی بیماری سے ریلیٹڈ ہے، وہ لوگ جن کو جیسے لکوہ ہو جاتا ہے، تو لکوے میں چونکہ ایک سائڈ کا منہ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہے ایسے، کہ اس وقت اگر آپ اگین کھانے کا عمل کریں، چبانے کا عمل کریں، تو اس وقت آپ کی زبان جو ہے وہ کٹ سکتی ہے یا دب سکتی ہے۔ اچھا، تیسری اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ رات کو، جن کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی، اور یا رات کو جو گرائنڈنگ کرتے ہیں اپنے ٹیتھ کی، جو ہوتے ہیں نا دانتوں کو اپنے کیا کہتے ہیں، گھساتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے اندر بعض اوقات یہ جو زبان ہوتی ہے دانتوں کے اندر آ سکتی ہے، اور اگر آئے گی تو اس کی وجہ سے اس کو ڈیمیج ہوگا، بلکہ خون بھی نکل سکتا ہے۔ پھر ایک اور لیول پہ ہم چلتے ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، یہ کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو جو ہے یہ ویک ہو جائے، جو کے مسلز ویک ہو جائے۔ اگر آپ کی جو کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں تو ایک جو پوری کائنیٹکس ہوتی ہے چہرے کی، وہ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی ہمارے دانت کے یا جو ڈینچرز کے مسائل ہیں، یہ تو خیر ہیں ہی ہیں، اور یہ اس کو ہم زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر دانت آپ کا جو ہے اس کی کوئی چونچ نکل آتی ہے، یا وہ دانت آپ کا خراب ہے، یا دانت آپ کا جو ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کی گرائنڈنگ کرواتے ہیں، سو دیٹ ٹو بی اے کاز۔ لیکن اب میں اینڈ میں آتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ، یا جس کو ہم ڈینجرس کاز کہتے ہیں، جس کے اندر زبان کا کٹنا واقعی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے، اور یہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے۔ مرگی کے دورے کے اندر اتنا شدید قسم کے آپ کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹونک کلونک جو موومنٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کی زبان، کیونکہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، تو زبان آپ کی دانتوں کے اندر آ جاتی ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت ہو تو مریض کو ہمیشہ سائیڈ پہ لٹائیں، تاکہ اگر اس کی بلیڈنگ ہو تو خون اس کا باہر کو گرے، وہ سانس کی نالی میں نہ جائے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے موقعوں پہ کئی لوگ چمچ یا کوئی چیز لے کے پیشنٹ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں دانتوں کے درمیان، تاکہ زبان نہ کٹے۔ زبان پھر بھی کٹ جاتی ہے، ساتھ دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ سمپلی اس کو سائڈ پہ لٹا دینا چاہیے، اس کے کپڑے اگر ٹائی وغیرہ پہننی ہے یا کوئی بٹن ہے تو ان کو تھوڑا ڈھیلا کر دینا چاہیے، اس کو ہوا لگنی چاہیے، کیونکہ مرگی کا جو دورہ ہے وہ کچھ منٹس کے بعد آٹومیٹکلی یوزلی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علاج کرنا ہے اور دوائی لینی ہے۔ تو اس لیے مجموعی طور پہ اگر ہم بات کریں، یہ ایک دو بیماریوں کے علاوہ جو زبان کا کٹنا ہے، ہمارے ہاں کئی وہ بھی متس بھی بنی ہوئی ہیں نا کہ جب زبان کٹے تو کہتے ہیں نہیں کوئی تمہاری برائی کر رہا ہوگا۔ ویل، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سٹریس، بہت تیز تیز کھانا اور توجہ کے ساتھ نہ کھانا، اور کھاتے ہوئے کسی کا آپ کو ایک دم اپنی طرف متوجہ کر لینا، یہ کامن کازز ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔